رائٹر سید علی حسن گیلانی۔ ہاں، شاید یہی وجہ ہوگی، اس لیے تو مس جولیا نے تمہیں انفارم کر دیا تھا تاکہ کم از کم 2 افراد تو اکٹھے ہوں، اور تم نے ان کی بات مان لی ہوگی۔ لیکن کیا مس جولیا، جوزف، رابرٹ اور کراسٹی چاروں ہی آؤٹنگ کے لیے گئے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، جوزف تو عمران صاحب کے ساتھ ہی گیا ہے، البتہ رابرٹ مس جولیا اور کراسٹی کے ہمراہ ہے، اور تینوں بھی معلوم نہیں کب آئیں گے کیونکہ یہ ہمارا دشمن ملک نہیں ہے، صالحہ نے کہا۔ ہاں صالحہ، یہ گریٹ لینڈ ہے، اور گریٹ لینڈ ڈاکٹر سائمن کا ملک بھی ہے جس کی عمران صاحب سے گہری دوستی ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن گریٹ لینڈ کے دارالحکومت لندن میں تو ہم بے شمار بار آئے ہیں، پھر وہ یہاں کس جگہ سیر کرنے گئے ہوں گے؟ صالحہ نے شانے اچکا کر سوال پوچھا۔ ارے صالحہ، یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں گھومنے پھرنے کی بہت سی جگہ ہیں۔ یہاں آزادانہ گھومنے پھرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو صالحہ بھی مسکرانے لگی۔ اگر تمہاری طبیعت درست ہے تو پھر ہمیں بھی یہاں بور ہونے کے بجائے مس جولیا سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ ہی شامل ہو جانا چاہیے، صالحہ نے مشورہ دیا۔ ہاں، اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، تم مس جولیا سے رابطہ کرو اور ہم دونوں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک عمران صاحب کی بات ہے، وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ہم سے خود ہی رابطہ کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے مس جولیا نے انہیں فون کر کے آؤٹنگ کا بتا ہی دیا ہو، صفدر نے کہا تو صالحہ نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا اور جولیا سے کال ملانے کے لیے اپنا اسپیشل سیٹلائٹ فون نکال لیا جس پر یہ پاکیشیا ممبران ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے تھے۔ رکو صالحہ، میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو، صفدر نے چونکتے ہوئے اور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آئیڈیا؟ کیا تم کہیں اور جانے کا پروگرام بنا رہے ہو؟ صالحہ نے مسکراتے ہوئے دیکھ کر چونک کے پوچھا۔ ہاں، میرے خیال میں ہمیں ٹونی اور بابا رستم کے ینگ کپل ہوٹل جانا چاہیے، کیونکہ عمران صاحب تو وہاں کبھی مس جولیا کے ساتھ اور کبھی مس روشی کے ہمراہ جا چکے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر کافرستان کے خشک مزاج کرنل فریدی صاحب بھی ٹونی کا دل رکھنے کے لیے اپنی شاگرد مس روزہ کے ہمراہ ہوٹل میں چند بار جا چکے ہیں، کیونکہ بابا رستم اپنے ہوٹل میں جانے والوں کے لیے شرط رکھی ہوئی ہے کہ وہاں صرف کپل اور وہ بھی نوجوان کپل جا سکتے ہیں، اور میرے پاس بابا رستم کا سیل فون نمبر ہے، اگر کہو تو اب جیسا کہ ہم گریٹ لینڈ آئے ہیں، بابا رستم کا یہ ہوٹل ہی دیکھ لیتے ہیں، صفدر نے کہا تو اس کی بات سن کر صالحہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ٹھیک ہے، اس بہانے ہم دونوں کی دنیا کے 8ویں عجوبے بابا رستم سے بھی ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ اس مسخرے کو ملے کافی دن ہو چکے ہیں۔ چونکہ ہم دونوں ہی گزشتہ سر جہنم والی مہم میں سیکرٹ سروس کے ساتھ شامل نہیں تھے، اس لیے بابا رستم سے ملاقات نہ ہو سکی، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر اٹھو، میں بابا رستم کے ہوٹل کا راستہ جانتا ہوں، وہیں جا کر اسے فون کرتے ہیں، صفدر نے کہا تو صالحہ نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا، اور کچھ دیر بعد دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ٹونی کے ینگ کپل ہوٹل روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں وہاں پہنچ چکے تھے، اور پارکنگ میں کار پارک کرنے کے بعد دونوں نے دیکھا کہ نوجوان کپلز ہوٹل میں جا رہے تھے، جہاں انٹری گیٹ پر نوجوان کپل گارڈز موجود تھے۔ جیسے ہی صفدر اور صالحہ انٹری گیٹ پر پہنچے، انہیں وہاں کپل گارڈز نے روک لیا۔ پلیز کارڈ دکھائیے، ایک نوجوان لڑکی نے صالحہ کی طرف دیکھ کر ادب سے کہا۔ نہیں، ہمارے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے،
بس ہم تو یہاں کھانا کھانے آئے ہیں. کیا آج یہاں کوئی خاص پروگرام ہے جو صرف کارڈ ہولڈرز کو انٹری دی جا رہی ہے؟ صفدر نے حیرت سے پوچھا. جی سر، آج یہاں آئٹم شو ہے اور ہوٹل کے مالک مسٹر ٹونی اپنے فن کا مظاہرہ بھی کریں گے، اس لیے یہاں آج رش زیادہ ہے. اور چونکہ اس بات کا پہلے بتا دیا گیا تھا، اس لیے آج صرف کارڈ ہولڈر حضرات ہی کو آنے کی اجازت ہے. کارڈز 2 دن پہلے تقسیم کیے گئے تھے. اس بار ایک نوجوان مرد نے مہذب انداز میں جواب دیا. سوری، ہمیں اس بات کا علم نہ تھا کیونکہ ہم گزشتہ رات ہی پاک ایشیا سے گریٹ لینڈ آئے ہیں. ویسے اگر بابا رستم یہاں خود ہوتے تو ہمیں خود ریسیو کرتے کیونکہ وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور معذرت کر کے واپس جانے لگے. 1 منٹ سر، ہمیں بتایا گیا ہے کہ رات کو پاک ایشیا سے مسٹر ٹونی کے دوست آئے ہوئے ہیں. آپ ہمیں اپنا نام بتا کر آگاہ کر سکتے ہیں؟ ہم مسٹر ٹونی کو انفارم کر دیتے ہیں. صالحہ کے منہ سے پاک ایشیا اور ٹونی کے بجائے بابا رستم کا نام سن کر ایک سیکیورٹی گارڈ نے چونک کر انہیں روکتے ہوئے کہا تو صفدر نے اسے اپنا اور صالحہ کا نام بتا دیے. اور نوجوان مرد فون پر کسی سے بات کرنے لگا. سر، آپ دونوں واقعی مسٹر ٹونی کے خاص مہمانوں میں سے ہیں. آپ دونوں کے نام سن کر مسٹر ٹونی خود ہی آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اس بار نوجوان سیکیورٹی گارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا. ارے مسٹر صفدر اور بہت ہی میٹھی آنکھ مس صالحہ، میں پاپا رستم اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کرتا ہوں. چند لمحوں بعد ٹونی اپنے ہوٹل کے اندر سے تیزی سے ان کی طرف آیا اور دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے انہیں کہا اور صفدر اور صالحہ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا. بابا رستم، عمران صاحب تو مس جولیا وغیرہ کے ساتھ آپ کے ہوٹل آتے رہتے ہیں اور روبرٹ اور گروسری بھی آپ کے ہوٹل آ چکے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم بھی آپ کے ہوٹل کی سیر ہی کر لیں. صالحہ نے مسکراتے ہوئے ٹونی سے کہا تو ٹونی نے خوش ہو کر ان کا شکریہ ادا کیا. پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے ہوٹل کے اندر لے آیا جہاں بہت بڑے روم میں بے شمار ٹیبلز لگی ہوئی تھی اور ہر ٹیبل کے پاس صرف 2 ہی کرسیاں تھیں یا پھر کسی بڑی ٹیبل کے ساتھ 4 کرسیاں بھی تھیں تاکہ اگر 2 جوڑیاں اکٹھی آئی ہوں تو وہاں بیٹھ سکیں. چونکہ صفدر اور صالحہ پہلی بار یہاں آئے تھے اس لیے غور سے ہر طرف دیکھ رہے تھے جہاں واقعی نوجوان کپل ہی بیٹھے ہوئے تھے. ٹونی ان دونوں کو لے کر اسٹیج کے بالکل سامنے جہاں سال میں صرف 2-4 بار پرفارم کرتا تھا اور ان خاص 4 دنوں میں پہلے سے ہی کارڈ کے ذریعے سیٹیں ریزرو ہو جاتی تھی اور نوجوان کپل ٹونی کے فن کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے. اس لیے صفدر اور صالحہ کو یہاں ایک بھی ٹیبل خالی نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ تقریباً تمام ہی کپل آ چکے تھے. چونکہ صفدر اور صالحہ دونوں اکٹھے آئے تھے اس لیے ٹونی خوشی سے انہیں اپنے اسپیشل گیسٹ کی صورت میں انٹری کارڈز نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے ساتھ لے گیا اور جس سٹیج پر وہ پرفارم کرتا تھا اس کے ساتھ بڑے صوفوں پر بٹھایا اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی ٹیبل پر کولڈ ڈرنک اور پھل موجود تھے جو کہ ٹونی کے اسپیشل گیسٹ صفدر اور صالحہ کے لیے تھے. تھوڑی دیر بعد ٹونی اسٹیج پر موجود تھا. اس نے چشمہ لگایا ہوا تھا اور اپنے گنجے سر پر مسکراتے ہوئے ہاتھ پھیر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک بانسری تھی. معزز دوستو، آپ کے سامنے آج مسٹر ٹونی اور بابا رستم اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے جو کہ مشرق کا عظیم فن ہے. ایک اناؤنسر نے مائک پر اناؤنس کیا تو سب ٹونی کی طرف متوجہ ہو گئے. اب ٹونی نے بانسری منہ میں لے لی اور پوری لگن سے بانسری بجانے لگا.
تمام نوجوان کپل صفدر اور صالحہ بھی مسکراتے ہوئے ٹونی کے اس فن کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ ٹونی کی آواز میں اتنا درد اور ایسا سوز تھا کہ تمام نوجوان کپل مست ہو کر اس کے فن کو دیکھنے لگے، اور 10 منٹ بعد جب ٹونی نے بانسری بجانا بند کی تو تمام کپل کے زوردار تالیوں سے ہوٹل گونجنے لگا، کیونکہ ٹونی نے واقعی انتہائی سحر انگیز آواز کے ساتھ بانسری بجائی تھی، جس کی خاطر ان کپل نے پہلے سے ہی کارڈ کے ذریعے اپنی ریزرویشن کرا دی تھی، اور صفدر اور صالحہ بھی ٹونی کے ینگ کپل ہوٹل میں تمام نوجوان جوڑیوں کے ساتھ کھلے دل سے ٹونی کے لیے مسکراتے ہوئے تالیاں بجائیں، کیونکہ دونوں بھی بہت محظوظ ہوئے تھے۔ اب مسٹر ٹونی کے اسپیشل مہمانوں میں سے پاکیشیا کی مس صالحہ مسٹر ٹونی سے اسپیشل محبت کا اظہار کریں گی، اناؤنسر نے اناؤنس کیا تو صفدر اور صالحہ حیران ہو گئے، کیونکہ ٹونی نے غالباً اپنے اناؤنسر کو بتا دیا تھا کہ ان کے 2 اسپیشل مہمان آئے ہوئے ہیں، اور صفدر اور صالحہ کا ذکر کیا ہوگا۔ صفدر اور صالحہ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ آج اسپیشل ڈے میں، جو کہ ٹونی سال میں صرف 4 مرتبہ ہی اپنے ہوٹل میں مناتا تھا اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتا تھا، اور کبھی کبھار کوئی اسپیشل مہمان ہو تو وہ ٹونی سے اسپیشل محبت کا اظہار بھی کرتا تھا، اور ٹونی کرم جوشی سے اس اسپیشل لیڈی گیسٹ سے محبت خوشی سے وصول کرتا تھا، اور اس اسپیشل مہمان کو گفٹ بھی پیش کیا جاتا تھا، جو کہ ٹونی کی طرف سے ہوتا تھا۔ پہلے تو صفدر اور صالحہ یہ اعلان سن کر حیران ہو گئے، اور صفدر نے مسکراتے ہوئے صالحہ کو دیکھا تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے شانے اچکا دیا، کیونکہ وہ ٹونی سے اسپیشل محبت کے اظہار کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ مختلف پیچیدہ مہمات میں ٹونی حسیناؤں سے اسپیشل محبت وصول کر کے ایسے اچھوتے آئیڈیا دے چکا تھا، جس کی مدد سے کیس کو حل کرنے میں مدد ملتی تھی، اور خاص کر ڈارک ایڈونچر والے کیس میں صفدر چونکہ شامل تھا، اور اس نے دیکھا کہ کرنل فریدی کے ساتھ ہی روزہ اور جولیا سے اسپیشل محبت وصول کرنے کے بعد ٹونی اور بابا رستم نے بہت شاندار آئیڈیا دیا تھا، جس پر عمل کیا گیا تھا۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے صفدر کو دیکھا اور اسٹیج پر چلی گئی تاکہ ٹونی سے اسپیشل محبت کا اظہار کر سکے۔ ٹونی نے صالحہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے صالحہ سے ہاتھ ملایا اور اپنا چشمہ پھر اتار دیا، اور بدستور مسکراتے ہوئے صالحہ کو دیکھنے لگا۔ یہاں گریٹ لینڈ کے نوجوان کپل اور غیر ملکی نوجوان کپل مسکراتے ہوئے ٹونی کو دیکھ رہے تھے، اور چند جوڑے ایسے بھی تھے جنہیں ٹونی کے ساتھ کسی نوجوان لڑکی کے اسپیشل اظہار محبت کا علم نہ تھا، اس لیے وہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے کہ آخر سب کے سامنے کون سی اسپیشل محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ صالحہ نے ایک دلربا انداز میں مسکرا کر ٹونی کو دیکھا، اور پھر پوری قوت سے ٹونی کے گال پر بھرپور تمانچہ چڑھ دیا۔ تو جو کپل اس اسپیشل محبت کو نہیں جانتے تھے وہ حیرت سے صالحہ کو دیکھنے لگے کہ آخر ٹونی نے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا۔ لیکن جو کپل ٹونی کے اسپیشل محبت کو جانتے تھے، صالحہ کے اس تمانچے کے بعد ان کے چہروں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ صالحہ کا تھپڑ اتنا بھرپور تھا کہ ٹونی کا منہ دوسری طرف گھوم گیا تھا، اور اس کا گال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ ٹونی نے صرف ایک نظر صالحہ کو خشک نظروں سے دیکھا، لیکن پھر اپنے تمانچے کو کھا کر اپنے چشمے کو آنکھوں پر چڑھا کر جھک جھک کر اور اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے صالحہ کا شکریہ ادا کرنے لگا، جس نے اس کے اسپیشل محبت کا اظہار کیا۔
صفدر بھی مسکراتے ہوئے سب دیکھ رہا تھا۔ بابا رستم، میں نے آپ سے اسپیشل محبت کا اظہار کیا ہے، اب تو خوش ہیں نا آپ؟ صالحہ نے شوخ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ صالحہ ایک کمگو اور صفدر کی طرح سنجیدہ لڑکی تھی، لیکن آج ٹونی کے ساتھ اسپیشل محبت کا اظہار کرنے پر شوخ انداز میں آ گئی تھی۔ مس صالحہ، آپ واقعی بہت اچھی میٹھی آنکھ ہیں اور مجھ سے اسپیشل محبت کا اظہار کرنے پر میں آپ کا شکر گزار ہوں، ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اس دوران ٹونی کے ہوٹل میں کام کرنے والا ایک نوجوان کپل آیا اور ٹونی کو پھولوں کا گلدستہ دیا، جسے ٹونی نے ایک بار پھر صالحہ کا شکریہ ادا کر کے مسکراتے ہوئے اسے دے دیا، جسے صالحہ نے مسکراتے ہوئے قبول بھی کر لیا اور صفدر کے قریب آ کر اپنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چلو صالحہ، آج تم نے بھی بابا رستم سے اسپیشل محبت کا اظہار کر دیا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صفدر، اگر تم چاہو تو بابا رستم والی اسپیشل محبت کا اظہار میں تم سے بھی کر سکتی ہوں، صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، صالحہ، ایسی اسپیشل محبت وصول کرنے سے میں تو باز آیا۔ یہ اسپیشل محبت صرف عجوبہ ہشتم بابا رستم ہی کو مبارک ہو، صفدر نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ تو صالحہ بھی ہنس پڑی۔ اچانک صفدر کا سیل فون سپارک کرنے لگا تو صفدر چونک پڑا اور اسکرین پر دیکھنے لگا۔ صالحہ بھی چونک کر صفدر کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر سائمن، یہ تو کوئی ماورائی کیس ہوا جس کے بارے میں آپ نے ہم تینوں کو بھی یہاں مصر بلوا لیا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ دو انجانی روحیں یا مظلوم روحیں آپ کو اور کلارا سے مدد لینے کے لیے آئی ہوں، اور بقول آپ کے وہ دونوں مردانہ اور نسوانی ہیولے ہزاروں سال سے بھٹک رہے تھے اور کسی خاص موقع کی تلاش میں تھے، اور اب ہم ان کا جدید روپ ہیں یا وہ ہمارا قدیم روپ تھے؟ جو بھی ہے، آپ دونوں کا کوئی نادیدہ دشمن بھی ہے جو موقع دیکھ کر آپ اور بیرسٹر کلارا پر حملہ کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے، اور آپ ارواح کی کتاب ڈھونڈ کر اپنے نادیدہ دشمن کو ٹریس کرنا چاہتے ہیں اور قدیم مصر کی دردناک داستان جاننا چاہتے ہیں۔ کیپٹن مائیکل نے حیران ہو کر ڈاکٹر سائمن کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں کیپٹن مائیکل، ڈاکٹر سائمن اور کلارا درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس پراسرار احرام میں ہم بھی گئے تھے، وہ ہے کہ ہمیں وہاں کوئی ہیولا نظر نہیں آیا، لیکن ڈاکٹر سائمن اور کلارا اس پراسرار احرام کے اندر ایک اور پوشیدہ کمرے میں بھی گئے تھے، جہاں غالباً ان کی اذیت میں بھٹکتے مظلوم اور پراسرار روحوں کے عکس سے گفتگو ہوئی تھی۔ ہرشل نے کیپٹن مائیکل کی طرف دیکھ کر کہا۔ رولف بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہاں ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کی مظلوم روحیں شہزادہ نتیق اور شہزادی سبیرا سے پراسرار ملاقات ہوئی، جو ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کو اپنا جدید روپ کہہ رہے تھے اور ان سے مدد طلب کرنے لگے، اور ملک ہند کہ کسی شہزادہ امون اور اس کے غلام جوشو کا بھی ذکر کیا گیا تھا، جو کہ ان کے ماضی کے دوست اور ہمدرد تھے۔ ڈاکٹر سائمن اور اس کے ساتھی جیسے ہی احرام سے باہر نکلے، یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے تھے کہ باہر آنے کے فوراً بعد احرام کا پتھر اور تنگ آر کا دہانہ سرے سے ہی غائب ہو چکا، جو کہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ ڈاکٹر سائمن نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مظلوم ہیولوں کی مدد کے لیے لازمی کتاب ارواح کو تلاش کرے گا اور شہزادہ نتیق اور شہزادی سبیرا کی قدیم اور الگناک داستان کو جاننے کی کوشش کرے گا۔ اس نے اس سلسلے میں اپنے پاور گروپ کے باقی
ماندہ تینوں ساتھیوں کو بھی بلا لیا تھا اور فون کر کے عمران کو بھی مصر آنے کی التجا کی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ شہزادہ امون اور اس کا غلام جوزف اور عمران کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر سائمن، ہم کتاب ارواح کو تلاش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، پھر آپ نے پاک ایشیا کے علی عمران کو اپنی مدد کے لیے کیوں بلوایا؟ رولف نے منہ بنا کر کہا، کیونکہ وہ خشک اور گرم مزاج شخص تھا، اس لیے تنویر اور کافرستان کے کیپٹن حمید کی طرح عمران سے سخت ہار کھاتا تھا۔ البتہ ڈاکٹر سائمن کے دیگر ممبران عمران کو چاہتے تھے، لیکن رولف صرف عمران سے ہار کھاتا تھا، کیونکہ عمران اسے بھی تنویر اور کیپٹن حمید کی طرح چھیڑتا رہتا تھا اور زج کرتا تھا، لیکن اس کی عمران کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اچھی دوستی تھی۔ دیکھو رولف، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ عمران بے شمار ماورائی کیسوں میں حصہ لے چکا ہے اور انگنت بار شیطانی طاقتیں اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی رہی ہیں، لیکن عمران اپنی صلاحیتوں اور خاص کر جوزف کی مدد سے بھی کئی بار شیطانی طاقتوں کو فنا کر چکا ہے۔ اور عمران نے مجھے بتایا تھا کہ حال ہی میں کالے جادو والی سخت مہم، جس میں اسے شیطانی طاقتوں نے پراسرار طریقے سے اغوا کر لیا تھا اور افریقی جنگلوں میں پرنس مقاشو کے نام سے مشہور جوزف نے ہی اس خوفناک کیس میں عمران کی مدد کی تھی۔ اب عمران اور اس کی ٹیم کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے، اور پراسرار ہیولا نے بھی عمران اور جوزف کا اشارہ دیا۔ ڈاکٹر سائمن نے رولف سے کہا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ڈاکٹر سائمن، اس وقت ہم غزہ کے مقام پر ایک ہوٹل میں ہیں، جہاں سے صرف صحرا کی طرف سفر کریں تو عظیم الشان احراموں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہماری یہ پراسرار مہم اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ اس پر ڈریگن سلاکا نے پوچھا۔ ہاں ڈریگن سلاکا، صحیح بات ہے، ہم اسی سلسلے میں یہاں غزہ کے مقام پر ہیں اور کتاب ارواح کی تلاش کے لیے یہاں مصر کے سب سے بڑے احرام، جو 7 عجائبات میں بھی شامل ہے، اس سے اپنی مہم کا آغاز کریں گے، اور پھر اگر ہمیں یہیں کوئی کلیو نہ ملا تو پھر ہم لکسر جائیں گے، جہاں وادی شاہاں بھی ہے اور بے شمار فرائین کے مرکز بھی، اور مجھے امید ہے کہ وہاں ہمیں کوئی نہ کوئی کلیو مل ہی جائے گا۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا تو اس کے سب ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ 7 افراد جیپوں پر سفر کر کے غزہ کے شہر سے نکل کر صحرا میں آ گئے، جہاں احراموں کی وسیع سرزمین تھی، اور تھوڑی دیر بعد انہیں 3 دیو ہیکل احرام نظر آئے، جن کی شان و شوکت قابل دید تھی۔ ڈاکٹر سائمن، آپ کو تو مصریات سے اتنی دلچسپی نہ تھی، لیکن آپ کے والد سر آسٹن کو مصریات سے گہرا لگاؤ ہے۔ میں بھی مصریات سے لگاؤ رکھتی ہوں، اس لیے سر آسٹن سے مصریات کے بارے میں بہت معلومات لے چکی ہوں، اور میرا ایک کولم بھی مصریات کے موضوع پر چھپ چکا ہے۔ لیکن مصر میں آ کر ان دیو ہیکل احراموں کو دیکھ کر واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے بغیر کسی کرینوں کے اتنے وزنی پتھروں کے بلاک کیسے ترتیب سے اتنے اوپر تک چڑھائے جاتے رہے کہ جن کی شان و شوکت ابھی تک قائم۔ مدام کوشیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ ان کی جیب خوف کے ایک احرام کے قریب پہنچ چکی تھی اور دیو ہیکل احرام ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ ڈاکٹر سائمن، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مجھے بھی مصریات سے بہت لگاؤ ہے، اس لیے میں سر اوشن کے ساتھ 1-2 بار مصر آ چکا ہوں۔
اور ان اہراموں کی سیر بھی کر چکا ہوں، اور اب کافی حد تک قدیم مصری زبان کو پڑھنے کے فن سے بھی واقف ہو چکا ہوں۔ کیپٹن مائیکل نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا، کوشیلا، تم چونکہ مصریات کے بارے میں کالم لکھ چکی ہو تو مجھے ان تینوں اہراموں کے بارے میں تو بتاؤ۔ اس بار بیرسٹر کلارا نے مسکراتے ہوئے کوشیلا سے کہا، تو سب نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیے۔ ایک تحقیق کے مطابق مصر میں 32 خاندان گزرے ہیں اور ان کے فرعین کی تعداد 272 بتائی جاتی ہے۔ دنیا کے قدیم 7 عجائبات میں سوائے اہرام اکبر خوفو چیوپس کے باقی 6 عجائبات یعنی بابل کے متعلق باغات، آرٹیمس کا اہرام، زویس، ہلیکارناسوس کی آرام گاہ، رہوڈز کا مجسمہ اور اسکندریہ کا مینار، یہ تمام اب مٹ چکے ہیں، اور نئے عجائبات میں انڈیا کا تاج محل، چین کی عظیم دیوار، میکسیکو کا چچن اٹزا، پیرو کا ماچو پچو، برازیل کا کرائسٹ دی ریڈیمس اور اردن کا بترا شامل ہے۔ اور جہاں تک اہرام کی بات ہے، عزا کے مقام پر ویسے تو اور بھی چھوٹے اہرام موجود ہیں، لیکن عزا کے 3 اہرام، جن میں سے ایک اہرام خوفو جسے چیوپس بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا بڑا اہرام اس کے بیٹے منفرا یا خفرے کا ہے، اور تیسرا بڑا اہرام جسے ہر کہا جاتا ہے، اسے خوفو کے پوتے منفرا یا خفرے کے بیٹے منکورا یا جیفرے نے بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ان فرعین کی بیگمات کے بھی چھوٹے اہرام موجود ہیں۔ جہاں تک دنیا کے 7 عجائبات میں شامل اہرام خوفو، جو کہ چوتھے خاندان کا فرعون تھا، اس کی بات ہے تو انسانی عقل اور جدید سائنس آج بھی دنگ ہے، کیونکہ اس اہرام کا کل رقبہ 13 ایکڑ سے بھی کچھ زیادہ پر محیط ہے، اور اس اہرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20 سال کے طویل عرصے میں تکمیل ہوا تھا، جسے خوفو چیوپس نے اپنے لیے بنوایا تھا، اور اس اہرام کی تعمیر کے لیے پتھر دور دراز علاقوں سے منگوائے گئے تھے، اور 20 ٹن سے لے کر 50 ٹن کے وزنی پتھر بھی بلاکس کی صورت میں ترتیب سے اس اہرام میں لگائے گئے تھے، جبکہ اس دور میں کوئی حاضر خواہ انتظام بھی نہ تھا۔ اس کے علاوہ دیگر تحقیق کاروں کے بیان کے مطابق اس کی تیاری میں 24 لاکھ پتھر استعمال ہوئے۔ اہرام خوفو کی بلندی شروع میں 181 فٹ بلند تھی، لیکن پھر مصر کے ایک بار شدید زلزلہ آیا تھا، جس کی وجہ سے 30 فٹ کی بلندی ٹوٹ گئی تھی۔ اہرام خوفو کی طرح تمام اہرام تگون کی شکل میں اوپر کی طرف جاتے تھے۔ عزا کے اہرام اکبر یعنی اہرام خوفو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے خوفو کے دانشور اور ذہین وزیر ہیمون یا ہمون نے اپنی نگرانی میں تعمیر کرایا تھا، اور حیرت انگیز ترین بات یہ ہے کہ اہرام خوفو کی ایک دیوار جب ماہرین نے پیمائش کی تو وہ 9131 انچ اونچی سیدھی لائن تھی۔ جب چاروں دیواروں کو ٹوٹل کیا تو جدید سائنس نے بھی آج کے شمسی دنوں کی تعداد بتائی ہے۔ وہ ان چاروں دیواروں کا ٹوٹل 365.24 بنتی ہے۔ اس طرح ایک لحاظ سے آج سے تقریباً 5000 برس پرانے مصریوں نے سال، مہینوں اور دن کا حساب کتاب لگایا تھا۔ اسی طرح زمین کی اوسط بلندی جو سطح سمندر سے ماپی جاتی ہے، جو کہ اس جدید دور میں صرف سیٹلائٹ یا کمپیوٹر کے ذریعے ہی معلوم کی جا سکتی تھی، وہ بھی 449 انچ ہے،
جو کہ عین احرام کی بلندی کے مطابق ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج سے تقریباً 5000 برس پہلے اس دور میں احرام بنانے والے انجینئر علم فلکیات اور ریاضی کے فنون سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ کافی عرصے سے سائنسدان اور محقق حیران ہیں کہ اتنے وزنی بلاکس کو کیسے اتنے خوبصورت طریقے سے بنایا گیا، اور فرعون کے احرام جو کہ دراصل ان کے مقبرے ہیں کیسے تعمیر ہوئے۔ نیل کے دریا میں کشتیاں چلیں اور سینکڑوں میل دور سے پتھر کاٹے گئے اور محض بازوؤں کے سہارے ان احراموں کی تعمیر ہوئی۔ احرام خوفو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج سے 4700 برس پہلے تعمیر ہوا تھا، لیکن دنیا کے سب سے پہلے احرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سکاریہ کا احرام ہے۔ ان 3 بڑے احراموں کے درمیان ابوالہول کا عظیم الشان مجسمہ ہے جو کہ 24 میٹر اونچا ہے، اور اس کا جسم تو شیر کا ہے لیکن چہرہ انسانی ہے، جو کہ دراصل ہوفوچپس کے بیٹے خفرے کا فاروق چہرہ ہے، اور ابوالہول کو احراموں کا رکھوالا بھی کہا جاتا تھا۔ گویا کہ وقت کی گردش کی وجہ سے اس دیو ہیکل مجسمے کی ناک ٹوٹ چکی ہے، لیکن اس کی ہیبت ابھی بھی برقرار ہے۔ اور جہاں تک احراموں کی ہے بات، تو 100 سے زیادہ احرام دریافت ہو چکے ہیں، اور ابھی تک مصر کی اس پوری سرزمین میں کوئی نہ کوئی نیا احرام بھی مل جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ احرام خوفو کے اندر سرنگوں اور بھول بھلیوں کا جال بچھا ہوا ہے، کیونکہ قدیم دور میں قزاق خزانہ چوری کرنے کے لیے احراموں کو لوٹتے تھے، اس لیے اس احرام کے اندر بہت سے راستے تھے جو کہ آگے جا کر بند ہو جاتے تھے، اور بے شمار قزاق ان بھول بھلیوں کی وجہ سے وہاں راستہ گم ہونے پر مارے گئے تھے۔ لیکن پھر بھی قزاقوں نے خوفو کے احرام میں گھس کر خزانے چوری کر ہی لیے تھے۔ مدام کوشیلا نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو احرام خوفو اور دیگر احرام کے بارے میں بتایا تو سب تحسین آمیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ میرے خیال میں ہمیں اس بڑے احرام خوفو کے اندر جانا چاہیے، شاید ہمیں کوئی کتاب ارواح کے بارے میں کوئی کلیو مل جائے۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ ڈاکٹر سائمن، ویسے یہ ہے تو عجیب